الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ نے کل کا سبق اور پرسوں کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے ریوائز بھی کر لیا ہوگا۔ میں امید بھی کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کو بھی یہ سبق سنایا ہوگا، کیونکہ مجھے کچھ فیڈ بیک آئے ایسے کال کے صورت میں کہ یہ تو ماشاءاللہ ہم اپنی بچیوں کو اور ہم بھی اگر سنیں تو بآسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے کہ آپ جو ہے وہ میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم جو ہے وہ آج کا سبق نمبر 2، تختی نمبر ہے 2، اس کا نام ہے حروف مرکبات۔ پہلے ہم نے جو پڑھے تھے وہ تھے حروف مفردات، آج ہم پڑھیں گے حروف مرکبات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس تختی کا نام ہے حروف مرکبات۔ مرکبات کہنے کی وجہ یہی ہے کہ دو حرف یا اس سے زائد مل کر جو ہے وہ ایک مرکب بنتا ہے۔ تو یہاں پر ایک مرکب نہیں لکھا ہوا، یہاں پر بہت سارے مرکبات لکھے ہوئے ہیں، تو مرکب کی جمع جو ہے وہ مرکبات بن جاتی ہے۔ تو آئیے آج ہم مرکبات کے بارے میں سنتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں۔ اچھا، ابھی میں نے آپ سے عرض کر دی کہ دو یا اس سے زائد مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح ہی الگ الگ پڑھیں گے، جیسے ہم نے پچھلی تختی میں پڑھا تھا الف، با، تا، ثا، اسی طریقے سے ہم نے ان کو بھی الگ الگ پڑھنا ہے۔ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا جو ہے وہ خاص خیال رکھتے ہوئے حروف جو ہیں ہم نے عربی لب و لہجے میں ہی پڑھنے ہیں، اور دو یا اس سے زائد حروف اگر ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اس کو ہم با کو لے لیتے ہیں، یا الف لام یا لام الف کو اگر ہم لے لیتے ہیں تو لام تو جو ہے وہ مفرد اگر لکھا جائے گا تو اس کی لکھائی الگ ہوگی، لیکن اگر دو حروف کو ملا دیں گے تو ان کے لکھنے کے ساتھ جو ہے وہ ان کی شکل جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، لیکن پڑھنے میں ہم مفرد ہی کی طرح ہی پڑھیں گے۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان جو ہے وہ آج ہم نے کرنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں پر دیکھو اوپر نقطہ آ گیا، یہاں نیچے نقطہ آ گیا، اب لکھنے میں تو ایک جیسے ہیں، تو ہم نے یہاں پر نقطوں کے پہچان کرنی ہے کہ اگر نقطہ نیچے لگا ہوا ہے تو با ہے، اگر نقطہ نیچے اوپر لگا ہوا ہے تو نون ہو گیا۔ اب یہ تا اور یا دیکھو لکھنے میں ایک جیسے ہیں، صرف نقطوں کی پہچان کرنی ہے، جیسے تا کے اوپر نقطے لگے ہوئے ہیں اور یا کے نیچے نقطے لگے ہوئے ہیں۔ تو بالکل ایزی تختی ہے، آسان تختی ہے، صرف اور صرف یہاں پر ہم نے لفظوں کی پہچان کرنی ہے، ادائیگی کا وہی طریقہ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ نہ کچھ الفاظ ہم پڑھ لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ یہ بہت آسان تختی ہے، تو اس کو چھوڑ کر ہم جو ہے وہ کل انشاءاللہ عز و جل تیسری تختی کا جو ہے وہ ہم تیسرا سبق وہ ہم شروع کر دیں گے۔ تو آئیے اس تختی کو بھی کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام الف لام الف۔ اچھا، اس کو الف لام بھی پڑھ سکتے ہیں۔ با الف نون الف۔ یہاں پر ہم نے احتیاط کیا کرنی تھی کہ نون اور میم کو ادا کرتے وقت ناک میں آواز نہیں جائے گی۔ نون الف تا الف یا الف ثا الف شین الف سین الف فا الف قاف الف جیم الف خا الف حا الف عین الف غین الف صاد الف ضاد الف طا الف
ظا الف میم الف ہا الف کاف الف لام با، الگ الگ کر کے پڑھیں، کاف با کاف تا کاف سا کاف فا تو با، دونوں کو ایک جتنی مقدار ہے، دونوں الف مدہ ہیں تو دونوں کو ایک جتنا ہی کھینچیں گے، تو با، ان دونوں کو بھی اتنا ہی کھینچیں گے کیونکہ ان پر بڑی مدات لگی ہوئی تھی پیچھے تختی میں، تو سین لام شین لام صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام، اسی طریقے سے ضا نون۔ تو یہ تختی مکمل تختی جو ہے وہ اسی طریقے سے لکھی گئی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے لکھنے میں جو ہے وہ حرف کی شکل جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، لیکن پڑھنے میں ان کو انفرادی ہی پڑھیں گے، اور ان کے بھی مخرج کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے، تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، اور عربی میں ہی پڑھنا ہے۔ عربی سے مراد جو ہم نے پہلی تختی پڑھی ہے ایسے ہی پڑھنا ہے، جیسے مثال کے طور پہ تے نہیں پڑھنا، عین با دال نہیں پڑھنا اس طریقے سے، تو عین بے دال ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے نا مجہول طریقہ نہیں پڑھیں گے، معروف طریقہ ہی پڑھیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔